باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد تلک حدود اللہ فلا تقربوها کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما درود پاک بواجب بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اللہ جل جلالہ عما نوالہ کی مدد اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم سب کو اشرف انسان بنا کر دنیا میں بھیجا گیا اور زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، پھر اپنی معرفت حاصل کرنے کے لیے خاص وقت اور خاص راتیں عطا فرمائیں کہ ان راتوں میں انسان کم وقت میں اللہ تعالیٰ کی زیادہ عبادت اور اس کو راضی کر سکتا ہے۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں اللہ کی رضا کے لیے 10 دن کا اعتکاف بہت ہی مناسب وقت ہے، کیونکہ یہ موقع سال میں صرف ایک بار بندہ مومن کو نصیب ہوتا ہے اور ایسے موقع سے بندہ مومن کو ضرور فائدہ حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو اعتکاف کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر عبادت کرنے کے لیے مسجد میں خود کو ٹھہرانے کا نام کیا ہے؟ اعتکاف۔ عام طور پر شرعی اصطلاح میں اس سے مراد ایک ایسی عبادت ہے جس میں مسلمان مقررہ مدت کے لیے دنیا سے الگ ہو کر یاد الہی اور رجوع اللہ کے لیے مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، اور یہ عبادت عموماً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں کی جاتی ہے۔ اگرچہ ایسی عبادت کے لیے ہر وقت اپنے آپ کو مسجد میں پابند کیا جا سکتا ہے، لیکن عموماً رمضان المبارک کے آخری عشرے میں گوشہ نشین ہونے کو اعتکاف کہا جاتا ہے۔ ویسے تو اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں، ایک واجب اعتکاف، دوسرے نمبر پہ سنت اعتکاف اور تیسرے نمبر پہ مستحب اعتکاف۔ واجب اعتکاف ہوا ہے کہ اگر کسی نے نظر مانی کہ میرا فلاں کام ہو گیا تو میں جو ہے وہ اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو یہ واجب اعتکاف ہوگا۔ اور اس میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ جو واجب اعتکاف ہوگا اس کے لیے بھی روزہ شرط ہے، روزے کے بغیر وہ اعتکاف بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح اعتکاف کی دوسری قسم سنت اعتکاف ہے، اور اس کا وقت رمضان المبارک کا آخری عشرہ ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ تو مستحب اعتکاف وہ ہے جو نہ نظر کا ہو نہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا، ان دونوں کے علاوہ کبھی بھی اعتکاف کیا جائے وہ مستحب اعتکاف کہلائے گا۔ اس میں وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں، چونکہ چند لمحوں کے لیے بلکہ جو ہے وہ اعتکاف جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے، حتیٰ کہ جب بھی مسجد میں انسان داخل ہو، بندہ داخل ہو، تو اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے تاکہ مسجد میں جتنی دیر رہے اعتکاف کا ثواب ملتا رہے۔ ویسے تو نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے، اس لیے جب کوئی شخص اعتکاف کا ارادہ کرے گا تو اسے اعتکاف کا ثواب حاصل ہو جائے گا، لیکن زبان سے نیت کرنا جو ہے وہ بھی بہتر ہے۔ اگر عربی میں یاد ہو تو کہہ لے کہ نویت سنت الاعتکاف للہ تعالی، اگر عربی میں یاد نہ ہو تو اردو میں جو ہے وہی کہہ دے کہ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے لیے جو ہے وہ اعتکاف کی نیت کرتا ہوں۔ تو اخلاص کے ساتھ ایک دن کا اعتکاف کرنے کا بھی بہت اجر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک دن کا اعتکاف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرتا ہے تو اللہ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کی دیوار قائم کر دیتا ہے، اور ان خندقوں کا فاصلہ کتنا؟ فرمایا زمین اور آسمان کے فاصلے سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا زیادہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ فاصلہ جو ہے وہ اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان، جہنم کے درمیان جو ہے وہ
اللہ تعالیٰ قائم فرما دیتا ہے۔ تو اعتکاف کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اعتکاف ان محبوب عبادات میں سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ بہت جلد راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ اس عبادت میں انسان اپنے تمام دنیاوی کام چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کے گھر میں جا بیٹھتا ہے اور چند دن یکسو ہو کر ماہو عبادت رہتا ہے، جس سے اللہ تعالیٰ کی خاص نظر عنایت ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اعتکاف میں قرب الہی دوسری عبادات کی نسبت بہت جلد حاصل ہو جاتا ہے، اس لیے اس کی شان بہت نرالی ہے۔ اعتکاف ایک ایسا عمل ہے جس میں نیکیاں ہی نیکیاں ہیں۔ اس کے متعلق حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ کی حدیث مبارکہ ہے۔ حضرت ابن عباس فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، قال فی المعتکف هو یعکف الذنوب ویجزی له من الحسنات کعامل الحسنات کلیہ، کہ جو شخص اعتکاف کرتا ہے وہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے اور نیکیوں سے اسے اس قدر ثواب ملتا ہے جیسے اس نے کی تمام نیکیاں ہی اس نے کی ہو۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اعتکاف کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت امام علی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث کے راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا، جس نے رمضان المبارک میں 10 دن کا اعتکاف کیا وہ ایسا ہے جس طرح اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ کتنی زیادہ فضیلت جو ہے وہ رب کے محبوب علیہ الصلوۃ نے اعتکاف کی فرمائی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ نے فرمایا، جو شخص رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں میں صدق و اخلاص کے ساتھ اعتکاف کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں 1000 سال کی عبادت درج فرمائے گا اور قیامت کے دن اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ عطا فرمائے گا۔ تو حضرات ذی وقار اعتکاف میں قرب الہی اور قرب مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ کچھ لوگ مسجدوں کے لیے بن جاتے ہیں، یعنی وہ ہر وقت جو ہے وہ مسجد میں ہی بیٹھے رہتے ہیں، مسجد میں ہی لگے رہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے ہم نشین فرشتے ہوتے ہیں کہ اگر یہ لوگ مسجد سے غائب ہو جائیں تو فرشتے ان کو تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی بیمار ہو جائے تو فرشتے ان کی عیادت کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ اگر ان کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو فرشتے ان کی مدد کرتے ہیں۔ تو آپ نے بے شمار احادیث مبارکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ کے فرمان شان سنے۔ اعتکاف کی فضیلت و عظمت کتنی زیادہ ہے، اس کے ثواب کو دیکھ کر ہر کسی کا دل کرتا ہے کہ اس فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت کرتی ہیں، کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ، کہ آقا کریم علیہ السلام اپنی حیات طیبہ میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف فرماتے، اور آقا کریم علیہ السلام کا ظاہری طور پر جب وصال ہو گیا تو پھر آپ کی ازواج مطہرات اعتکاف کرنے لگی۔ تو اعتکاف میں اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کے درجات میں بلندی ہوتی ہے اور ان پر محویت کا عالم طاری ہوتا ہے، فنا فی اللہ کی منزل تک جو ہے وہ رسائی ہوتی ہے۔ تو انسان دنیا سے اپنا تعلق توڑ کر فقط خدا کی ذات سے رابطہ کر لینے کا جو ہے وہ اس کا نام جو ہے وہ اعتکاف ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ نے انسان کی تخلیق ہی اس لیے فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، جیسا کہ ارشاد ربانی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ نے انسانوں اور جن کو فقط اپنی عبادت کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ تو اس لیے سامعین ذی وقار ہم کوشش کریں کہ کل جو ہے وہ 20واں روزہ ہے، کل جو ہے وہ شام کو اعتکاف بیٹھنا ہے، تو جن کے لیے ممکن ہو کوشش کریں کہ کیا پتہ اگلے سال جو ہے وہ یہ گھڑیاں ہمیں نصیب ہوں یا نہ ہوں، یہ رمضان المبارک کا پاک مہینہ اس دفعہ ہمیں نصیب ہوا ہے، اگلی بار نصیب ہو یا نہ ہو، تو یہ 10 دن جو ہے وہ رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مسجد میں جو ہے وہ 10 دن کا اعتکاف کریں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما اور